سال 1930 برِ صغیر پاک و ہند موجودہ خیبر پختونخوا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ٹکر، جہاں بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں پانی بھر رہی ہیں، بزرگ حجرے میں بیٹھے باتیں کر رہی ہیں، اور اچانک فضا میں کولیوں کی گونج گرجتی ہے۔ چیخو پکار، بھاگتے لوگ، زمین پر گرتے جسم، اور لمحوں میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ 1930 میں برصغیر کا ماحول آتش فشاں کی طرح ابل رہا تھا۔ پشاور میں قصہ خوانی بازار کا قتل عام ہو چکا تھا، جہاں برطانوی فوج نے نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں برطانوی حکومت خوف اور کنٹرول بڑھانے کے لیے ایک اور مثال قائم کرنا چاہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ خدائی خدمت گار تحریک خان عبدالغفار خان کی قیادت میں عدم و تشدد اور آزادی کا پیغام عام کر رہی تھی، اور ٹکر اس تحریک کا سرگرم مرکز تھا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف ایک گاؤں کو سبق سکھانے کے لیے تھا، یا ایک بڑی سیاسی سازش تھی؟ اصل طوفان 28 مئی نہیں بلکہ 27 مئی 1930 کو شروع ہوا۔ اس دن برطانوی پولیس کے سپرنٹینڈنٹ مرفی اپنے دستے کے ساتھ ٹکر پہنچا۔ مقصد تھا خدائی خدمت گار تحریک کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا، جن میں ملک معظم خان، سالار شمروز خان، خان ملک بادشاہ، پیر شہزادہ اور ملک حمید شامل تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ اگلے دن مردان پولیس اسٹیشن میں خود پیش ہو جائیں گے، لیکن راستے میں گجر گڑھی کے قریب مرفی نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی۔ کشیدگی بڑھی، مرفی گھوڑے سے گر گیا۔ روایتوں کے مطابق اس ہنگامے میں سلطان پہلوان یا بعض کے مطابق امین اور سعید امین نامی بھائیوں نے مرفی کو گولی مار دی۔ مرفی موقع پر ہلاک ہو گیا، ایک گولی، اور اگلے دن پورے گاؤں کا خون بہا دیا گیا۔ مرفی کی موت کی خبر بجلی کی طرح برطانوی کیمپ میں پہنچی۔ اگلی صبح دھول اڑاتے ٹرک اور گھوڑے ٹکر گاؤں کی طرف بڑھے۔ برطانوی فوج بندوقیں تھامے گاؤں میں داخل ہوئی اور اعلان کیا، تمام مرد اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ سمجھے شاید تلاشی یا بات چیت ہوگی، مگر اچانک ایک افسر نے حکم دیا، فائر! لمحوں میں گولیاں چلنے لگی۔ عورتیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گولیوں کے سامنے آ گئیں۔ لوگ دریائے کابل کی طرف بھاگے، مگر وہاں بھی موت ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک منصوبہ بند قتل عام تھا۔ مورخین کے مطابق یہ کوئی اچانک رد عمل نہیں تھا، بلکہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ مقصد تھا ٹکر کو ایک سبق بنانا، تاکہ باقی گاؤں برطانوی حکم عدولی نہ کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 لوگ موقع پر شہید ہو گئے، 150 سے زائد زخمی ہوئے، گھروں کو لوٹا گیا، حجرے جلائے گئے، اور خواتین تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اصل مقصد کیا تھا؟ برطانوی حکومت نے اس واقعے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، اخبارات پر سینسرشپ لگا دی، زخمیوں کو ہسپتال کے بجائے جیل بھیج دیا گیا، اور گواہوں کو دھمکایا گیا۔ ان کا مقصد تھا خدائی خدمت گار تحریک کا حوصلہ توڑ دینا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ اس قتل عام کے بعد پورے علاقے میں برطانیہ کے خلاف نفرت مزید بھڑک اٹھی۔ کبھی کبھی ظلم کا سب سے بڑا اثر بغاوت ہوتا ہے۔ آج تقریباً 95 سال بعد ٹکر کے بزرگ اب بھی اس دن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ واقعہ جلیانوالہ باغ کے برابر تھا، مگر اسے تاریخ کی کتابوں میں چند سطروں میں محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں، یہ اس قیمت کی یاد دہانی ہے جو آزادی کے لیے چکانی پڑی۔ کتنے اور ٹکر آج بھی تاریخ کے سائے میں دبے پڑے ہیں۔